بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. درود بھیجیے محمد وآلہ میں. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے اوپر کوئی بات شروع کروں، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید بدیر اور عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. پروردگار ہمیں توفیق دے کے اہل بیت اطہار کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کی کمالات کو حاصل کر سکیں. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ کے برادران کا جنہوں نے کافی زحمت اٹھائی اور یہ بندوبست کیا کہ ہم بھی یہاں تک پہنچ پائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی دفعہ اصغریہ کے کسی کنونشن کے اندر. درس کا عنوان ہے مقاصد نزول قرآن. قرآن کریم کیوں نازل ہوا، کیا مقاصد پیش نظر تھے. یہ بحث دو لحاظ سے انتہائی کارآمد ہے. ایک تو اس کا ایک نظریاتی پہلو ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن کریم سے جب استفادہ کرنا چاہیں، ہم قرآن کریم سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہماری نظر میں ہو کہ قرآن کریم آیا کیوں ہے تاکہ اس سے وہی فائدہ اٹھایا جا سکے. ایک بصیرت کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھ پائیں. بدقسمتی سے اگر آج کے معاشرے میں قرآن کریم کی کیفیت کو ہم دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم جادو منتر کے لیے آیا تھا. ہمیں یوں لگے گا جیسے قرآن کریم رسوم پوری کرنے کے لیے آیا تھا. ہرگز قرآن کریم کے نزول کے اندر کہیں سے کہیں تک جادو منتر مورد نظر نہیں تھا اور نہ قرآن کریم کے نزول کے اندر رسوم کو پورا کرنا مورد نظر تھا. قرآن کریم ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت مطلق، آفاقی، یونیورسل حقیقت. اس حقیقت کو کیوں نازل کیا گیا اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے. پہلی بحث تو یہی. اس بحث کا ایک عملی فائدہ بھی ہے اور اس کا عملی فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے میرے اور آپ کا تعلق کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی تنظیم سے کسی نہ کسی اجتماعی تحریک سے ہے، تو ہم کسی اجتماعی تحریک کو کیوں چلا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اجتماعی تحریک کے ذریعے سے. تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد کیا ہیں تو ہم یہ بھی جان پائیں گے کہ ہماری تحریک کس سمت جانی چاہیے. دیکھیے عزیزان محترم، حرکت کرنا محض حرکت معیار نہیں ہے، محض حرکت کامیابی بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر سکوت نہیں ہے، دنیا کے اندر جمود نہیں ہے. دنیا کی ساکت ترین چیز بھی متحرک ہے. دنیا کے اندر جامد ترین چیز بھی اپنے اندر کروڑوں حرکتیں رکھتی ہے. لیکن اگر کوئی حرکت معیار ہوتی تو الیکٹرانز کی حرکت بہت بڑی تھی. الیکٹرانز کی حرکت بہت پاورفل ہے، اتنی تیز ہے کہ میں اور آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اپنی نیکڈ آئیز سے، اور اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر بہت زیادہ ہے. لیکن حرکت معیار نہیں ہے، حرکت کے ساتھ ہدف معیار ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جب تنظیم کے اندر ہیں، کسی اجتماعی تحریک کے اندر ہیں، تو ایک حرکت ہو اور ایک معیاری حرکت ہو، معیاری حرکت جو ہمیں ہدف تک نزدیک کر دے. تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہدف ہے کیا. بالکل اس طرح سے تصور فرمائیے گا. میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ٹائم کتنا ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم کتنا ہے؟ 50 منٹس؟ 1 منٹ. سوراب کوٹ سے ہم نکلے حیدرآباد آنے کے لیے. فرض کر لیجئے میرا رخ حیدرآباد کی طرف تھا، چلنا شروع کر دیا تاکہ یہاں پہنچوں اور اسپیڈ تھی 100 کلومیٹرز پر آور. اگر میں اپنا رخ موڑ لیتا اور 300 کلومیٹرز پر آور چلتا تو حیدرآباد پہنچتا؟ ہرگز نہیں. پہنچ جاتا، دنیا گول ہے، آخر میں لا کے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا، شاید حیدرآباد بھی پہنچ جاتا. لیکن جتنا کام کرنا چاہیے تھا اس سے 10 گنا زیادہ کام کرنے کے بعد پہنچتا، شاید 50 گنا کام زیادہ کرنے کے بعد پہنچتا.
تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری ڈائریکشن کہاں پر ہے، ہماری سمت کہاں پر ہے، اور یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سمت کے تعین کرنے کے اندر ہمیں مدد دے گی۔ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو میں سمجھتا ہوں 4 فرض خود بخود ثابت ہو گئے، 4 مسلمہ اصول کو پہلے سے ثابت کر لیا گیا، تب قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ان مسلمہ اصول میں سے پہلی بات یہ تھی کہ انسان کے اندر ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر انسان کے اندر ارادہ اور اختیار نہ ہوتا، جبر محض ہوتا، تو کتاب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کتاب کا آنا خود اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کے اندر ارادہ اور اختیار پایا جا رہا تھا۔ دوسرا مسلمہ اصل یہ تھا کہ انسان اپنی فکری صلاحیت کے ذریعے سے اپنی تمام تر مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ اپنی فکر کے ذریعے سے اپنی تمام تر مصلحتوں کو سمجھ لیتا تو کبھی بھی قرآن کریم نازل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں دل چاہ رہا اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا اور بات کروں۔ ایک بہت بڑا اسکالر ہے جس کو آئنسٹائن کے بعد 2nd اسٹیج کے اندر رکھا جا رہا ہے آج کل، اسٹیفن ہاکنگ نام کر کے۔ اس نے کچھ عرصے پہلے ایک کتاب لکھی دی یونیورس ان اے نٹ شیل۔ اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ انسان کے دماغ کو اگر ہم 10 ٹائمز بڑھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ 10 گنا زیادہ بڑھا لیں۔ دنیا کے تمام کمپیوٹرز 18 مہینے کے اندر اپنی اسپیڈ اور کمپلیکسٹی کے اندر ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب 18 مہینے پہ ڈبل ہوتے رہے اور یہ کام 50 سال تک چلتا رہا تو دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمام تر فکری ترقیوں کے باوجود انسان اپنی تمام تر مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اس کے باوجود کہ کمپیوٹرز 18 مہینے کے اندر ڈبل ہو رہے ہیں کمپلیکسٹی اور اسپیڈ کے اندر، اور انسان کا دماغ اگر 10 ٹائمز کر بھی لیا جائے کلوننگ کے ذریعے سے مختلف ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے، تب بھی ہم سمجھتے ہیں وہ اپنی مصلحتوں کو درک نہیں کر پائے گا۔ 2 وجہ ہے کہ انسان اپنی مصلحتوں کو درک نہیں کر پائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ایسی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جس کو وہ اپنی سینس کے ذریعے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میری مثال آخرت کی طرف ہے۔ آخرت کو ہم کسی سینس سے سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں یقیناً ایک ایسی سوچ چاہیے کہ جو ہمیں اس دنیا کو دیکھ کر بتائے کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر صحیح فیصلہ کر سکیں۔ تو ہم کبھی بھی اپنی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ہماری معاشرتی پیچیدگی ہے، جو ہماری سوشل کمپلیکسٹی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھے گی کہ اس کے تمام تر مسائل کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، درک نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا اصل جس کی بنیاد پر قرآن کریم نازل ہوا وہ یہ کہ انسان ہزاروں سال کی فکری جد و جہد کے باوجود اپنے لیے کوئی مسلم قانون نہیں بنا پا رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ تقریباً 2300 سال پہلے ارسطو نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یونان کے تقریباً 350 قوانین کو جمع کیا۔ 2500 سال پہلے یونان جیسے چھوٹے ملک کے اندر 350 قوانین رائج تھے۔ آج اس واقعے کو 2500 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارے پاس ملکوں کی تعداد، آزاد ملکوں کی تعداد 214 سے زیادہ ہے۔ 214 کے اندر 214 قانون نافذ ہیں، اور یہ 214 قانون ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم ایک مکمل قانون نہیں لا پائے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، تبھی قرآن کریم نازل ہوا کہ ہم ایک مکمل قانون دے سکیں۔ اور تیسرا اصل یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود اتنا حق پرست ہے کہ اگر اس کے سامنے حق کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ حق کو قبول کر لے گا۔ نبی اکرم کے زمانے میں سب نے حق کو قبول نہیں کیا، اہل بیت اطہار کے زمانے میں بھی سب نے حق کو قبول نہیں کیا، آج تک بھی سب نے حق کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک دور آئے گا کہ جب اکثریت حق کو قبول کر لے گی۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان 4 فرض کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ قرآن کریم کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کا اصلی موضوع کیا ہے؟ میں اپنی باقی گفتگو کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کروں گا۔ پہلی بات قرآن کریم کا اصلی موضوع کیا ہے؟ اچھا، اب تک میں نے کیا کیا آپ کے سامنے 4 فرض بیان کیے کہ کن 4 فرض کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اب جو آگے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم کا اصلی موضوع کیا ہے، کام کرنے کا اس کا اصلی طریقہ کار کیا ہے، اور اس طریقہ کار کو کس طرح قرآن کریم نے فالو کیا۔
اصلی موضوع ایک بیان کروں گا، اصلی طریقہ کار ایک بیان کروں گا، اور مزید 3 نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا. یوں 5 پوائنٹس میں آپ کو اگلے 40 منٹ میں اور دوں گا. قرآن کریم کا اصلی موضوع کیا ہے؟ یہ بات ہمیں چند جگہ اور بھی فائدہ دے گی. وہ اس طریقے سے، ایک صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا، کہا قرآن کریم نے لکھا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو. تو یہ بتاؤ ٹریفک کے اصول قوانین قرآن میں کہاں لکھے ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسے سوال کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بتاؤ کیمسٹری کے لاز کہاں لکھے ہیں، تھرمو ڈائنامکس کے لاز کہاں لکھے ہیں، اسٹیٹسٹکس کے لاز کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ آیا یہ سوال صحیح سوال ہے یا غلط سوال ہے؟ جب ایک صاحب سے پوچھا گیا بتاؤ قرآن کریم میں ٹریفک کے قوانین کہاں لکھے ہیں، تو اس نے کہا پورے لکھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ایک آیت ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی دیکھ لیں. کہا تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر لگا دے. ٹریفک ہمیشہ سیدھی چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہے، یہ سوال غلط سوال ہے. قرآن کریم کا اصلی موضوع ہے ہدایت، انسان کو ہدایت دینا، اس کی ہدایت اور مطلق سعادت کے لیے، ایبسولوٹ سکسیس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ قرآن کریم کے اندر ہوگا، اور جو کچھ اس کی مادی ضرورتوں سے مربوط ہے وہ خود انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو حاصل کرے. شکر بنانے کا کارخانہ کیسے لگے گا، یہ قرآن کی ذمہ داری نہیں کہ بتائے شکر بنانے کا کارخانہ کیسے لگے گا. یہ انسان کی مادی ضرورت ہے، خود بھی حاصل کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 4000 سال گزرے ہیں. اگر ہم وحی کی ابتدا کو جائیں تو پھر تو بہت پیچھے جانا پڑے گا، لیکن ہم حضرت ابراہیم سے شروع کرتے ہیں جہاں سے 3 ادیان نکل رہے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت. حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کو 4000 سال گزر گئے اب تک. اس 4000 سال کے اندر انسان نے اپنی فکری صلاحیت سے تقریباً تمام مادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ جان لیا ہے. اگر 4000 سال پہلے شریعت بتاتی بھی تو یہ کام 4000 سال بعد ہو جانا تھا. ضرورت نہیں تھی کہ شریعت یہ بتائے کہ انسان اپنی مادی ضرورتوں کو کہاں سے حاصل کرے گا. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اسلام کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو بتائے. ہاں، ہر وہ چیز جو ہدایت سے مربوط ہے، انسان کے کمال تک پہنچنے سے مربوط ہے، اس کا قرآن کریم میں ہونا ضروری ہے. لہذا قرآن کریم یہ نہیں بتائے گا کہ اسٹیل مل کیسے لگے گی. ہاں، وہ یہ بتائے گا کہ جب دولت آئے گی تو تقسیم کیسے ہوگی، وہ یہ ضرور بتائے گا. وہ یہ ضرور بتائے گا کہ دولت اور قدرت کو صحیح طریقے سے معاشرے کے اندر کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. وہ پیداواری ذرائع بتانے کا ذمہ دار نہیں ہے. قرآن کا اصلی موضوع ہے کتاب ہدایت، اور آپ کے سامنے اس کے اوپر آیات بھی 2-4 عرض کرتا چلوں. آپ کے ذہن میں ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کریم کے اندر بہت اچھا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، سورہ اسراء آیت نمبر 9. قرآن کریم سیدھے ترین راستے کی طرف، پائیدار ترین راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر ایک کتاب روشن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے. سورہ نحل آیت نمبر 89. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے جو انسان کی مطلق سعادت کے لیے کامیابی ہے. اب ذرا سا میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں، کامیابیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے مطلق کامیابی، پائیدار ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی. قرآن کریم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے راز نہیں بتائے گا، قرآن کریم پائیدار ترین کامیابی کے راز آپ کو بتائے گا. یہ قرآن کریم کا اصلی موضوع ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ سوالات صحیح سوالات نہیں ہیں کہ فزکس کے لاز بھی دکھاؤ، کیمسٹری کے لاز بھی دکھاؤ، ایسٹرونالوجی کو بھی دکھاؤ. یہ ہم سے مربوط نہیں ہے، یہ انسان کو خود سے حاصل کرنا ہے. اچھا، اگر قرآن کریم بتائے تو کیا ہوگا؟ وہ معجزہ ہے. قرآن کریم بعض اوقات سائنس کے لاز کو بھی دکھا دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو جلب کرے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے کہ قرآن کریم کے اندر کیا کچھ ہے. لیکن سائنس کے لاز بتانا قرآن کریم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ذمہ داری ہے. البتہ اس بات کو جب بھی میں کہیں پہ کہتا ہوں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی شان کو کم کر رہا ہوں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. قرآن کا اپنا ایک موضوع ہے. اگر قرآن کریم دنیا کی ہر چیز کو بیان کرتا، یہ کتاب اس پنڈال سے زیادہ موٹی ہو جاتی ہے. بچتا نہیں، پھر کسی قابل استفادہ نہیں رہتی یہ کتاب. تو اس نے ایک موضوع کو کور کیا ہے، ایک ایسا موضوع جو جامع ترین موضوع ہے وہ ہدایت کا ہے. اچھا، قرآن کریم اس کام کو کرتا کس طرح سے ہے، یعنی قرآن کریم کا منصوبہ کیا ہے. میں بعض اوقات ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جب پیشنٹ آتا ہے تو پہلا کام آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟
کہتے ہیں ہم سب سے پہلا کام یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز نارمل پہ واپس آ جائے. نارمل پہ واپس آئی انسان صحیح ہو جائے گا. میں نے کہا میں نے ان سے پوچھا نارمل پہ واپس لانے میں سب سے پہلے کیا دیکھیں گے آپ؟ کہیں گے سب سے پہلے ٹیمپریچر 2 ڈگری بھی بڑھا ہوا ہے تو ہم چاہیں گے پہلے یہ واپس آ جائے تو انسان صحیح ہو جائے گا, صحیح ہونے کی طرف جائے گا. قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہمارا منصوبہ ہے. ہمارا منصوبہ وہ ہے جو میں نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا, جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. سورہ روم آیت نمبر 30. فطرت کو زندہ کرنا قرآن کریم کا پروگرام ہے. قرآن کریم کا پروگرام یہ ہے کہ انسان کو اس کی فطرت پہ پلٹا دے, اور اس کو وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس انسان کی فطرت کے اندر ہم نے ساری صلاحیتوں کو رکھا ہوا ہے. اگر یہ بس اتنا کرے کہ اپنی فطرت کے اوپر واپس آ جائے, خود بخود سیدھے راستے کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن معاشرہ خرابی کیا کرتا ہے؟ معاشرہ خرابی یہ کرتا ہے کہ اس کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ فطرت تبدیل ہوتی ہے تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی کا باڈی ٹیمپریچر 102 ہو جائے. جیسے ہی 102 ہوگا ہاضمہ خود بخود خراب ہو جائے گا, سوچنے کی صلاحیت خود بخود ختم ہونے لگے گی. سب سے پہلے ڈاکٹر کرے گا اس کو رائٹ ٹیمپریچر کے اوپر لے آئے. اسلام چاہتا ہے کہ سب سے پہلے فطرت کے اوپر واپس آئے. فطرت کے اوپر واپس آئے تو کام بالکل صحیح ہوگا. 2 ریفرنسز اور دوں گا آپ کے سامنے. سورہ اعراف آیت نمبر 157. یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. نبی اکرم کی توصیف میں قرآن کریم نے بیان فرمایا, کہا نبی اکرم وہ ہیں جو ان کی ذہنوں کے اوپر سے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں, ان کے دماغ پہ پڑی ہوئی زنجیروں کو کھول دیتے ہیں. نبی فطرت کو زندہ کرتے ہیں. فرمایا لیثیر لهم دفائن العقول. عقل کے جو دفینے ہیں, عقل کے جو خزانے دفن ہو گئے ان کو کھول دیتے ہیں. جیسے ان کو کھولتے ہیں خود بخود انسان عقل مند ہو جاتا ہے, انسان صحیح طریقے سے سوچنے لگتا ہے. کتاب ہدایت ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ فطرت کو زندہ کرنا چاہتا ہے. فطرت کو زندہ کرنے میں سب سے بڑی ہیلپ کہاں سے لیتا ہے, سب سے بڑی مدد کہاں سے لیتا ہے؟ ایک جملے کے اندر کہتا ہے فکر کو استعمال کرو تمہارا کام صحیح ہو جائے گا. سب سے بڑا پوائنٹ قرآن کریم کا یہی ہے. کہتا ہے فکر کو استعمال کرنا سیکھو. بس فکر کو استعمال کرو, فطرت پہ آنے کی کوشش کرو, تمہارے کام خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن کریم کی 67ویں سورہ 67 سورہ ملک. سورہ ملک کی 10ویں آیت, جہنم کے اندر پڑے ہوئے لوگوں سے ایک کوٹیشن لیا گیا ہے. کہا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. یہی قرآن کریم کا اصلی میسج ہے. سنیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے, آپ جہنم میں نہیں جائیں گے, آپ فطرت پہ واپس آ جائیں گے. آپ فطرت پہ واپس آئیں گے, آپ کا کام خود بخود صحیح ہو جائے گا. ایک پوائنٹ چھوٹا سا آپ کو دوں گا. آپ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگے فوراً اپنے آپ سے سوال کیجیے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. آپ تو مشکل حل ہو جائے گی. آپ بازار چلے جائیے, کچھ خریدنے کی کوشش کیجیے, جیسی کوئی چیز خریدنے لگے پوچھیں میں یہ کیوں خرید رہا ہوں, آپ کا مسئلہ حل ہونے لگے گا. زندگی کے ہر فیصلے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, آپ خود بخود اس راستے پہ آ جائیں گے جو قرآن کریم لے جانا چاہتا ہے. اب تک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ کہ قرآن کریم نے 4 فرض کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے. طریقہ کار اس کا فطرت پہ واپس لانا ہے, اور جو راستہ ہے وہ یہ کہ یہ فکر کو استعمال کروانا چاہتا ہے. قرآن کریم میں بہت زیادہ توصیف ہوئی ہے ان لوگوں کی جو اپنی فکر کو استعمال کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 190-191 کو دیکھیے گا, جس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے ہوں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرمایا یہ جو مومنین کے اوصاف میں سے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بیٹھتے اٹھتے یاد کرتے ہیں, لیٹتے ہوئے یاد کرتے ہیں, زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو نے اس کو عبث خلق نہیں کیا ہے. یہ مومنوں کی سب سے بڑی توصیف ہے کہ اپنے فکر و شعور کو استعمال کرتے ہیں اور بار بار پروردگار کی آیات کے اندر غور کر کے نشانیوں کو حاصل کرتے ہیں اور نتائج کو حاصل کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو ضرور پڑھیے گا اور
تفسیر نمونہ کم سے کم جو اردو کے اندر ترجمہ ہوئی ہوئی ہے اس میں اندر ضرور جا کے دیکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 191۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نظام قرآنی نظام ہے یا قرآن کا مخالف نظام ہے، تو اس نشانی کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ سے یہ کہے تم مت سوچو میں تمہاری جگہ سوچوں گا، آپ سمجھ جائے گا یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی آپ سے یہ کہے میں تمہاری جگہ سوچ لوں گا، تم مت سوچو، تم بس کرتے جاؤ، تم بس کرتے جاؤ، سمجھ لیجئے دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ اور جو اللہ کا نظام ہوگا وہ ہمیشہ آپ سے کہے گا اپنی عقل کو استعمال کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ پروردگار کا نظام اس طرح سے ہے۔ پروردگار کا نظام نعرے لگانے کے اوپر نہیں ہے، پروردگار کا نظام فکر و شعور کے اوپر ہے۔ اور وہ جو فرعون کا نظام ہوتا ہے، فرعون کا نظام اس بات پر ہوتا ہے، کہتا ہے سوچو نہیں میں سوچوں گا۔ فرعون ایک جگہ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، کہتا ہے اللہ کو ڈھونڈنا ہے میں تمہیں ڈھونڈ کے بتاؤں گا، اور جب میں اللہ کو ڈھونڈتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میں خود اللہ ہوں۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ فرعونی نظام ہے۔ میں بار بار مختلف جگہوں پہ عرض کرتا ہوں، بی بی سی اور CNN آج کے فرعون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں تم مت سوچو، ہم تمہیں بتائیں گے کیسے سوچو۔ یہ خدائی نظام کی مخالفین ہیں، یہ دشمن خدا ہے۔ اللہ کا نظام فکر و شعور کے اوپر ہے، قرآن کریم کا نظام فکر و شعور کے اوپر ہے۔ اب قرآن کریم جب آ گیا، فطرت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، فکر و شعور کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور مقاصد کیا ہیں اس کے، کس طریقے سے اس کام کو انجام دے گا۔ سب سے پہلا کام جو قرآن کریم کرے گا وہ یہ کہ حقائق کو کھول کھول کر بیان کر دے گا، حقائق کو آپ کے سامنے آشکار کر دے گا۔ جیسی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں خود بخود مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حقیقت کے آشکار کرنے میں ایک مثال کی طرف ذرا سے توجہ فرمائیے گا۔ فرض کیجیے آپ اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جیسے کہ میرے ذہن میں ہے 2-3 دن یہاں پہ رکنا تھا، شاید 1 دن اور گزر چکا ہے یا 1 دن اور باقی ہے ابھی۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ 3 دن آپ نے یہیں بیٹھنا ہے، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ یعنی جس پوزیشن میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کہا جائے 3 شب و روز آپ نے ایسا بیٹھنا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ فوراً اعتراض کریں گے، آپ کہیں گے جہاں ہم بیٹھے یہاں لیٹنے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ 3 شب و روز میں ہمیں لیٹنا بھی تو ہوگا۔ آپ کے اعتراضات فوراً آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہاں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں پانی بھی تو چاہیے ہوگا، ہمیں کھانا بھی چاہیے ہوگا۔ پھر کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ نہیں بھائی 3 شب و روز آپ نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے، یہاں کچھ دیر بیٹھنا ہے، لیٹنے کے لیے جگہ علیحدہ ہے، سونے کے لیے جگہ علیحدہ بنائیے۔ آپ کا اعتراض کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نے 3 سال اس جگہ پر اور اپنے ہاسٹل میں گزارا کرنا ہے، تب پھر آپ چیخنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے 3 سال میں کمائیں گے کہاں سے اگر اس ہاسٹل کے اندر اور اس پنڈال کے اندر بیٹھے رہے۔ سب سے پہلے حقیقت آشکار ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی حقیقت جو اس کائنات کے اندر ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے۔ قرآن کا نظام اسی طرح سے ہے، کہتا ہے اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، اس بدن کے ساتھ ایک روح بھی ہے۔ ان 3 حقیقتوں کے اوپر دیکھنے کے سارے زاویے تبدیل کر دیتا ہے، ان 3 حقیقتوں کے اوپر لوگوں کی ذات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا اگر یہی دنیا ہے، جسم ہی میری تمام حقیقت ہے، تو لذت پھر کیا ہے؟ لذت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر جسم کے لیے کتنی لذتیں لوں۔ لیکن اگر دنیا کے پیچھے ایک آخرت ہے، بدن کے ساتھ روح ہے، تو کامیابی پھر کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر روح کو کامیاب کر دوں، دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا بالکل۔ پھر میں دنیا میں لوٹ کھسوٹ نہیں کروں گا، دنیا میں نیکی کمانے پر حریص ہو جاؤں گا اگر میرا عقیدہ پختہ ہوا۔ یہ کام ہے جو قرآن کریم کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی حقیقتوں میں مت گھومتے رہو، سب سے بڑی حقیقت کو ڈھونڈو۔ 3 سب سے بڑی حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس دنیا کے پیچھے ایک آخرت ہے، اور اس بدن کے ساتھ ایک روح چھپی ہوئی ہے۔ ان 3 حقیقتوں کے اوپر جو ایمان لے آئے گا وہ خود بخود اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے منسوبہ یہ واقعہ یا حضرت سلمان فارسی سے؟ ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دن اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا ایک مقابلہ کرتے ہیں کہ قیامت کا وقت کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے کہا بہت سخت ہوگا، جواب دینا مشکل ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا ہم اصحاب نبی ہیں، ہم نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے نبی کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے، ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔
حضرت ابو ذر نے کہا تم سمجھتے ہو اتنا مشکل ہے تو چلو ایک مقابلہ ابھی کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ایک پتھر گرم کر لیں گے. اس پتھر کو گرم کرنے کے بعد ہر آدمی پتھر کے اوپر جائے گا اور یہ بتائے گا کہ اس نے جو چیزیں اس کے پاس ہیں کہاں سے حاصل کی ہیں اور کہاں خرچ کر دی. قرآن کے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، زندگی، جوانی، مال، دولت، عزت، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اولاد، گھر، کہاں سے لیا آپ نے، کہاں خرچ کیا؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. پتھر گرم کیا. ایک صاحب گئے اوپر، کہنے لگے میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اتنے بھیڑیں ہیں، اتنے یہ میں نے یہاں سے لیا. ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ پاؤں اتنا جلنے لگا کہ اچھل کود کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر تک اچھل کود کرتا رہا، بالآخر نیچے آ گیا. کہنے لگا نہیں بھائی یہاں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، بہت گرم پاؤں، میں نہیں حساب دے سکتا. سب آتے رہے، حساب دیتے رہے، کوئی بھی نہیں دے پاتا تھا. پتھر اتنا گرم ہوتا تھا، لوگ اچھل کود کرتے تھے، نیچے آ جاتے تھے. اب ان سے کہا حضرت ابو ذر سے کہ آپ جائیے ذرا، آپ دیکھیں آپ کتنے چیمپئن ہیں. گئے پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہو جو آبا میں نے پہنی ہوئی ہے اور یہ کپڑے یہی ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. نیچے آ گئے، ختم. اور ہے ہی نہیں تو میں کیا سوال کروں؟ یہ کیوں بصیرت بن گئی؟ حضرت ابو ذر ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. نبی اکرم اپنے ایک ایک جملے سے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے لوگوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. بالکل موقع کی مناسبت سے ایک اور آپ کے سامنے واقعہ عرض کروں. نبی اکرم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے نبی مجھے اسلام سکھا دیجیے. سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جائیں کسی مولوی کے پاس، اس سے کہیں اے مولوی مجھے اسلام سکھا دے، تو وہ کہے گا میاں ابھی داخلہ لو، سکون سے بیٹھو، ایک دن میں کوئی اسلام سیکھتا ہے؟ لیکن نبی اکرم ایسے جاہلانہ سوالوں کے مقابلے میں بھی عاقلانہ جواب دیا کرتے تھے. کہتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اسلام سکھاتا ہوں، چلو سنو. بیٹھ گیا سننے کے لیے. نبی اکرم نے کہا کہو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ دیکھے گا. اس نے سنا، کہنے لگا میں واپس جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا واپس کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں نے سارا اسلام سیکھ لیا. لوگوں نے کہا لو، ہم سالوں سے بیٹھے ہوئے نبی اکرم کے ساتھ، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، یہ ایک جملہ سیکھ کے کہہ رہا ہے کہ سارا اسلام سیکھ لیا. نبی اکرم نے جو فرمایا بہت امپورٹنٹ ہے. نبی اکرم نے فرمایا یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ یعنی علم دین کا ماہر بن کے گیا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ میں جب بھی اس واقعے کو دہرانے لگتا ہوں بار بار میرا ذہن کہتا ہے کیوں ایسا ہو گیا؟ مجھے اور آپ کو کتنی آیتیں آتی ہیں ہم فقیہ نہیں بنے آج تک. اس وجہ سے ہوا کہ اس آدمی کا یقین ہو گیا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور وہ دنیا اصلی دنیا ہے. اس دنیا کے اندر حساب کتاب ہے. یہ قرآن کا طریقہ تعلیم ہے. قرآن حقیقت کشف کر دیتا ہے. جب حقیقت کو کشف کرتا ہے لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے، پھر ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ بالکل سیدھے راستے پر چلتے ہیں. ورنہ باقی سب دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیے ہم جہاں کہیں گناہ کر رہے ہوتے ہیں دو حقیقتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم جاہل ہوتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جو شخص عقل مند ہو، جو شخص عالم ہو، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو قرآن کیا کرتا ہے کہ حقائق کو کھول کے بیان کرتا ہے. جو حقیقت بیان کرنی تھی وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے. یہ قرآن کا ایک اہم مقصد ہے نزول قرآن کا. نزول قرآن کا ایک اور مقصد کیا ہے؟ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. نزول قرآن کا دوسرا اہم مقصد ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس معاشرے کے اوپر رائج کرنا چاہتا ہے. حکم صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. سورہ نحل آیت نمبر 32 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول ارسال کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. چاہتا ہے اللہ کی عبادت ہوتی رہے. اب سوال یہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ میں لفظ کو تبدیل کرتا ہوں، پھر چاہوں گا ظاہر مفہوم تھوڑا سا بہتر ہو جائے. ایک آیت کریمہ اس سے پہلے عرض کروں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں، فوراً ہم پہ اعتراض ہوگا کہ عبادت ہی کرتے رہیں بس، اسی لیے خلق ہوئے ہیں بس.
اب میں لفظ کو تبدیل کرتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، عبودیت کریں. عبودیت اور وہ عبادت، وہ کس طریقے سے بنے گی بات؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک دفعہ میں اور آپ کہتے ہیں مجھے عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنے میں کس طرح سے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ صبح کو اٹھ کے 2 رکعت نماز فجر پڑھی، عبادت ہو گئی. تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی، عبادت ہو گئی. پھر ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے کی نماز، مغرب عشاء، یہ عبادت ہو گئی. عبودیت یہ نہیں ہے. عبودیت یہ ہے کہ نماز پڑھو تب بھی بندے خدا بنو، کھانا کھاؤ تب بھی بندے خدا بنو، باہر جاؤ تب بھی بندے خدا بنو، سو رہے ہو تب بھی بندے خدا بنو. یہ عبودیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ انسانوں کو بندہ بنائے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے. ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا مواقع ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے بندہ بننا ضروری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کیا، اس کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بندہ بنایا جائے، بندگی کے اندر رکھا جائے تاکہ یہ کمال کو حاصل کر پائیں. اور تیسرا اہم مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے میں رکھا وہ یہ کہ وہ چاہتا ہے معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے. کسی ظالم کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کسی انسان کے اوپر ظلم کر پائے. چاہتا ہے دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں جو مادی لحاظ سے سب سے زیادہ قدرت رکھتی ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. ایک دولت اور ایک قدرت، پاور. لوگ بھوکے ہیں قدرت کے، اپنے حکم چلانے کے بھوکے ہیں لوگ. یہ دیکھو جب یہ الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں لوگ کس طرح پاگلوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں اپنے کامیابی کے لیے. یہ قدرت کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. ان کو دولت چاہیے ہوتی ہے، دولت کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. قرآن کریم جو اس نے نازل کیا وہ چاہتا ہے ان دونوں کو صحیح تقسیم کیا جائے. قدرت صحیح تقسیم ہو، قدرت کے معراج کے اوپر، قدرت کی سب سے اونچائی کے اوپر وہ ہو جو معاشرے کا سب سے صالح شخص ہو. اگر سب سے صالح نہیں ہے تو اس کو سب سے زیادہ قدرت نہیں ملنی چاہیے. لہذا اس نے فرمایا کہ معاشرے کی رہبری امام انجام دے گا. کیوں؟ کیونکہ امام سب سے صالح شخص ہے کائنات کا. قدرت بری چیز ہے. پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. قدرت برائی لاتی ہے، مطلق قدرت مطلق برائی لے کے آتی ہے. تو وہ چاہتا ہے قدرت کی تقسیم کا نظام جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، علم سیاست یہی ہے، قدرت کی تقسیم کا نظام. سیاست بالکل صحیح طریقے سے تقسیم ہو. دوسری چیز جو دولت ہے، دولت صحیح طریقے سے تقسیم ہو. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. فرماتا ہے ہم نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا تاکہ دولت تمہارے ایک گروپ کے درمیان جمع ہو کے نہ رہ جائے. دولت پھیلنی چاہیے، دولت کا فائدہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. تو وہ چاہتا ہے عدل و انصاف ہو، لوگ ہر چیز کو حاصل کر پائیں. لہذا فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. سورہ اعراف آیت نمبر 85. کہا کیل و میزان کو صحیح طرح وفا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں چھین مت لو. لوگوں کو چیزیں دینے میں بخل مت دکھاؤ، جو ان کی چیزیں وہ ان کو دے دو، حق تقسیم کرو. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوگا جو ظالم کو ظلم کرتا دیکھے گا اور خاموش بیٹھا رہے گا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. جاؤ فرعون کے پاس، پھر اس سے کہو کہ ہم 2 اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کے اوپر ظلم مت کرو. یہ قرآن کا معیار ہے. یہ نزول کے مقاصد ہیں قرآن کریم کے. آپ لوگوں کی کو میں نے کافی تھکایا ہے اور میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو جو میں نے اب تک عرض کی آپ کے سامنے سمری میں دوبارہ کہہ دوں اور آپ سے پھر اجازت چاہوں. میں نے آپ کے سامنے چند نکات اٹھائے. میں نے کہا قرآن کریم جب نازل ہوا تو 4 فرض کو لے کر نازل ہوا. پہلی بات کہ انسان کے اندر ارادہ اور اختیار ہے. دوسرا یہ کہ انسان اپنے فکر و شعور سے تمام حقائق کو کشف نہیں کر سکے گا. تیسری بات یہ کہ اس کے اندر قوانین تبدیل ہونے کی صلاحیت ہے، بار بار قوانین تبدیل کرتا ہے. چوتھی بات یہ کہ اگر اس کے سامنے حق کو بیان کیا جائے تو اسے قبول کر لے گا. اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا تو وہ سب سے پہلے موضوع جو اس کا ہے وہ کتاب ہدایت ہے. انسان کو مطلق ہدایت تک لے جانا چاہتا ہے.
طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ فطرت پہ پلٹانا چاہتا ہے، اور فطرت پر پلٹانے کے لیے وہ عقل کو استعمال کروانا چاہتا ہے لوگ غور و فکر کو انجام دیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اس کے جو مقاصد بیان ہوں گے وہ تین ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ حقائق کو کشف کرے گا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جاری کرے گا، بندگی لوگوں سے کروائے گا، اور تیسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو پایا، لوگ اپنے صحیح راستے کو کشف نہیں کر پائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو میں اور آپ معتقد ہیں کہ ہمیں امامت کی ضرورت ہے، اور یہ جو میں اور آپ معتقد ہیں کہ دین اسلام یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہے کہ معاشرے کا رولر کو اگر کسی کو سوال ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سر، آپ نے اب یہ بھی کہا ہے کہ قرآن انسان کو حقیقی نیچر پر لینے کی بات کر رہا ہے، تو نیچر میں تکلیف بھی ہے، تحریر بھی۔ قرآن کون سی نیچر کی بات کر رہا ہے؟ کس نیچر پر پلٹنا چاہتا ہے قرآن ہمیں؟ آپ نے دو تقسیم میں کیا فرمایا؟ نیچر میں تکلیف بھی ہے اور تحریر بھی ہے۔ نیچر میں تکلیف بھی ہے اور تحریر بھی ہے، یہ تکلیف بھی ہے نیچر میں۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قدرت کے اندر فطرت کے اندر تخریب نہیں ہے۔ فطرت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، وہ فطرت ہمیشہ پاک و پاکیزہ ہے، فطرت ہمیشہ اسلام کے اوپر ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اپنی ایک حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اسلام کو رکھا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ تو فطرت کے اندر تخریب نہیں ہے۔ ہاں، فطرت کے اوپر دھول پڑ سکتی ہے، فطرت کے اوپر مٹی پڑ سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں مٹی کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ فطرت دوبارہ چمکے۔ شاید آپ جو تخریبی فطرت کہہ رہے ہیں وہ انسان کی نفسانی خواہشات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نگیٹو جو قوت ہے انسان میں، ہاں، وہ جو انسان کے اندر فطرت ہے وہ پاکیزہ ہے، نفسانی خواہشات اس کے اندر موجود ہیں توازن کے ساتھ، اسی پاکیزہ فطرت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ عرض کروں گا، مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک تخریبی صلاحیت جاہ و جلال حاصل کرنا ہے، چاہتا ہے میرے پاس جاہ و جلال ہو، اور اس کے ذریعے تخریب مچاتا ہے۔ لیکن سوال یہ، اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ مقام چاہتا ہے، آیا کوشش کرتا پھر کسی بھی چیز کے لیے؟ تو کسی بھی چیز کے لیے کوشش نہیں کرتا پھر وہ۔ اس چیز کا ہونا بھی ضروری تھا۔ یا انسان کے اندر ایک خواہش ہے جنسی لذت کی، اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو نسل انسانی کیا ہوتی؟ اب یہ ہے کہ فطرت کیا ہے؟ ان خواہشات کا ایک توازن کے اندر رہنا۔ انسان کے اندر خرابی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے ماحول کے اثر میں یا بہت سارے دوسرے عوامل کے نتیجے میں اپنے اس توازن کو توڑ دیتا ہے، جنسی خواہشات میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، جاہ و جلال حاصل کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ فطرت سے انحراف ہے، نہ ان کی فطرت کا حصہ ہو۔ سر، یہ جو ہے، یہ جو فطرت آپ بتا رہے ہیں، یہ فطرت ہماری فطرت ہے، اور جو یہ داخلی ہے، اور جو خارجی فطرت ہے، شیر جو ہے وہ پتی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے کشا میں جو ستارے گھوم رہے ہیں وہ بلیک ہول میں آ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کائنات میں ترتیب بھی ہے اور بے ترتیبی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں فطرت، تو ظاہر ہے ہماری مراد اپنی انسان کی فطرت پر ہے۔ اب کائنات کے اندر فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر سورج کی فطرت کیا ہے، چاند کی فطرت کیا ہے؟ سورج اور چاند کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ یہ اپنے راستے کے اوپر گھومے گا، اپنے فنکشن کو انجام دے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی تخریبی پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر سانپ کے اندر آپ کو زہر نظر آتا ہے، جو ایک لحاظ سے فطرت کا تخریبی پہلو آپ کے کلمات کے اندر مجھے سمجھ میں آتا ہے، اس کا بھی مجموعی فطرت کے اندر پازیٹو اثر ہے، اس کا بھی مجموعی فطرت کے اندر مثبت اثر نظر آتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے بلیک ہولز کو بتایا، بلیک ہولز کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک جاذبیت ہے، جس سے وہ اپنے پاس کے سیاروں، ستاروں، اجسام، حتیٰ روشنی تک کو اپنے اندر سک کر سکتا ہے۔ اگر جاذبیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کائنات گرم برم ہو جاتی۔ تو وہ جو فطرت آپ خارجی فطرت کے اندر تخریب کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی ہماری بقا کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور ویسے بنیادی طور پر میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع جو فطرت کے حوالے سے ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔